اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تقریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو شرف قبولیت بخشے، اور جن سے اس معاملے میں کچھ تساہل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت منقول ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس میں رمضان المبارک کے بارے میں مختلف چیزوں کو بیان فرمایا تھا، اس حدیث مبارکہ پر کلام کر رہا تھا، اور آج بھی میں اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اس لائن کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں جس پر میں نے پچھلے جمعے کو کلام کیا تھا کہ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس پر میں کلام کر رہا تھا کہ روزہ کس پہ فرض ہوتا ہے اور روزے کے بنیادی احکامات کیا ہیں۔ بہت سی باتیں میں نے عرض کر دی تھی، ایک دو باتیں جو میں اس تناظر میں آج پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اگر ایک بندہ روزہ نہ رکھے تو وہ اس کی قضا کرے گا۔ یہ قضا اور کفارہ وغیرہ اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جب ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، سستی کرتے ہوئے کسی وجہ سے، تو بعد میں وہ صرف ایک روزہ رکھے گا، اس کی قضا کا روزہ، تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ایک تو ہے نا کوئی مجبوری ہے، بیمار ہو گیا بندہ، کوئی ایسی اس کو مجبوری بن گئی تو الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے نے ویسے ہی سستی کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا کہ چلو جی آج نہیں رکھتے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ تو جب وہ قضا، تو آپ نے فرمایا جو بندہ بلا وجہ روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو جتنا اجر اسے رمضان کے اس روزے کا ملتا اتنا پوری کیا برکت ہے اور اس کی فرضیت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ آپ نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَبُّعًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ سب کچھ نفل ہی کہلاتا ہے، تتبع ہی کہلاتا ہے۔ آگے پھر اس کے اس بات کا ہوتا ہے، کوئی سنت موقدہ بن جاتی ہے، کوئی غیر موقدہ ہوتی ہے، کوئی نفل ہوتا ہے، لیکن اس کو نفل ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ رمضان کی رات کے قیام سے مراد ہے نماز تراویح، اس سے مراد ہے نماز تراویح۔ فقہی طور پر 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ عورتیں جیسے گھر میں اپنی نماز پڑھتی ہیں الگ ایسے پڑھیں گی، یا تو جماعت بھی کروا سکتی ہیں، وہ اس کے ذرا جماعت کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، لیکن مطلق تراویح کو ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح
اب یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، 4 کے 4 ائمہ جس پر امت اتفاق کرتی ہے، ائمہ فقہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 کے 4 ائمہ کے نزدیک 20 تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الوتر و 20 رکعہ فی رمضان، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت تراویح پر ہی حضرت عمر کے دور میں ابی بن کعب اور دیگر صحابہ پڑھاتے تھے، حضرت علی کے دور میں 20 رکعت تراویح صحابہ پڑھتے تھے۔ تو یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ وتر جو ہے اس سے پہلے بھی تراویح ہو سکتی ہے، وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنی ضروری ہے تراویح سے پہلے۔ اگر ایک بندے نے وہ مسجد میں گیا، امام تراویح پڑھا رہا تھا، فرض کریں کہ امام نے 8 رکعت تراویح پڑھ لی یا 10 رکعت پڑھ لی، تو وہ تراویح میں شریک ہو گیا، یعنی اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے وہ اپنی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، پھر وہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب اس کی 10 تراویح ہوئی تھیں، امام کی 20 ہو گئی۔ اب بعد میں امام ظاہر وتر پڑھے گا، وتر پڑھائے گا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ وتر امام کے ساتھ پڑھ لے۔ راجح قول یہ ہے وتر نماز کے ساتھ پڑھ لے، اور جو اس کی تراویح رہ گئی ہے وہ بعد میں پڑھ لے۔ یعنی تراویح وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی۔ یہ جو لوگ جب وتر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، جو لوگ بعد میں آتے ہیں جنہوں نے جماعت نہیں پڑھی ہوتی، جماعت کے ساتھ عشاء نہیں پڑھی ہوتی، وہ الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وتر بھی الگ پڑھنے ہیں۔ یہ فقہا کا راجح قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے، راجح نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ وہ وتر جو ہے وہ پڑھے گا امام کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ، جو اس کی تراویح رہ گئی ہے وہ بعد میں ادا کر لے گا۔ اور تراویح کا وقت اس وقت تک ہے جب تک روزہ بند نہیں ہو جاتا، صبح صادق تک۔ اگر ایک بندہ لیٹ ہو گیا ہے، سفر میں تھا، نہیں پڑھ سکا، تراویح کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اسی وقت میں آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو جب تک روزہ بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب سامعین محترم، جو نماز تراویح ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 20 رکعت ہے، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ سرکار نے اس کے علاوہ کوئی تعداد بتائی ہو۔ ایک روایت سے استدلال ہے جس کو اکثر محدثین باب قیام اللیل میں لے کے آئے ہیں، نماز تہجد کے باب میں، کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں، یعنی سوال پہ غور کریں، سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، سوال یہ تھا کیسی ہوتی تھی نماز، کیفیت کیا تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار 8 رکعت پڑھتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں، نہ پوچھے ان کا حسن کیا تھا، نہ پوچھے ان کا طول کیا تھا۔
تو یہ اس نماز کا ذکر ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں یکساں تھی، اور وہ تہجد کی نماز تھی، وہ تہجد کی نماز تھی۔ اکثر محدثین اس کو باب قیام اللیل میں لے کے آئے ہیں اس روایت کو، اور امام بخاری اسے 2 جگہ پر لے کے آئے۔ اب سامعین محترم، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 کے 4 ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اب اگر کسی کا مسلک یہ ہے، مشرب یہ ہے کہ جی تراویح 8 رکعت ہے، تو ٹھیک ہے جی، اس کا مسلک ہے، ہم کسی پر تان تو نہیں کرتے، ہم کسی پر کو سب و ختم تو کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے نزدیک تراویح ہے ہی نہیں، ہم کسی سے لڑائی تو نہیں کرتے۔ لیکن مجھے ان بندوں پر تعجب ہے کہ جو درباروں کا احترام ہماری طرح کرتے ہیں، میلاد ہماری طرح مناتے ہیں، حاضر ناظر علم غیب سب کچھ ہماری طرح مانتے ہیں، لیکن 8 رکعت تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی جب تمہارا موقف ہی یہ نہیں ہے، تمہارا مشرب ہی یہ نہیں ہے، ایک بندے کا تو مشرب ہے نا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ بات ہے، اس کو ہم نہیں کرتے۔ یہاں کس چیز میں اختلاف نہیں ہے، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مسلک ہیں، اپنے اپنے طریقہ کار ہے، لیکن کچھ چیزیں کسی مذہب کی مسلمات بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات بھی ایک آ گئی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی وہ شیخ سعدی نے کہا تھا علم کے راہ نہ نمایت جہالت است، کہ علم کا فائدہ یہ ہے کہ علم بندے کو اللہ کے قریب کرے۔ اگر علم کے ذریعے سے آپ نے کسی کے ایمان میں شک ڈالنا ہے تو کیا فائدہ اس علم کا؟ اب لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے ایک اور دعویٰ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ تراویح ہے ہی کوئی چیز نہیں، بس تہجد اسی کو رمضان میں تراویح کہہ دیتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 4 ائمہ یہ بات نہیں سمجھ سکے؟ امت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے رمضان کی راتوں میں کوئی ایسا قیام ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، کوئی ایسا قیام ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ آپ تمام محدثین کی شروع کو اٹھا لیں، سب نے اس سے مراد نماز تراویح لی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد صحابہ پڑھتے تھے، جبکہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، پھر سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہ نماز پڑھی جو آپ اکیلے پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نماز تھی۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ حکمت دعوت کے بھی خلاف ہے، حکمت دعوت کے بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی آسانی چاہتا ہے، دین کو ترجیح دینا بڑے کامل مومن لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر وہ اپنی بیوی بچانے کے لیے کہتا ہے جی میں فلاں مسلک کے پاس چلا گیا تھا، وہ کہتے ہیں 1 ہوئی ہے، میں کہتا ہوں فلاں کے پاس چل جاؤ کوئی بھی نہیں ہوگی، فلاں کے پاس چل جاؤ، باطنیہ کے پاس چل جاؤ، تمہاری نماز بھی چھوٹ جائے گی، تمہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم نے دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، دین تمہیں اسی حد تک اچھا لگتا ہے جو کہ تمہاری اپنی خواہش کے مطابق ہے۔
کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ سب کچھ دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دے، یہ کمال ایمان ہے۔ اب سامعین محترم، جن لوگوں میں تقویٰ تھا نا، تقویٰ، ہمارے جو بزرگ تھے نا، جو پہلے علماء تھے اکابرین، ان میں تقویٰ تھا بہت زیادہ، اور وہ دعوت کا اسلوب ایسا رکھتے تھے جس سے لوگوں میں ترغیب ہو۔ ایک چیز اگر فقہی طور پر حرام نہیں بھی ہے تو وہ حرام عرفی کی اصطلاح استعمال کر کے اس کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ یہ ان کا کمال تقویٰ تھا۔ اب جب دیکھیں، اگر آپ آج سے کوئی 40-45 سال پیچھے چلے جائیں، جب کم از کم ہمارے اس خطے میں یہ 8 والا فلسفہ نہیں آیا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ بھی 8 پڑھ کے جاتا ہو۔ پانی کے گھڑے وہاں پڑے ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی، لوگ جا کے پانی پیتے تھے، پھیرا کے شمار ہو جاتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، بچے پیچھے شور کرتے تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب یہ 8 والی بات آئی ہے تو بہت سے لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ 8 والوں سے دیگر مسائل میں متفق نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس پرستی ہے۔ اب جب یہ فلسفہ آ جائے گا نا کہ تراویح ہے ہی کوئی نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہیں گے چھوڑو جی، ایسی ہے ہی کوئی نہیں، آرام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت علی کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ حضرت پورے ائمہ، امام قرطبی، امام رازی، امام غزالی، پوری امت کے مفسرین، محدثین، فقہا 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے تن آسانی کے لیے یا اپنے آپ کو کوئی منفرد عالم شو کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے تو نہ یہ دلیل کی روشنی میں صحیح ہے، نہ یہ حکمت کی روشنی میں صحیح ہے۔ تو تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ رمضان کی برکت کیا ہے؟ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک نفل عمل کرتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ کوئی ایک اچھا عمل کرتا ہے، کمن ادى فریضۃ فیما سوا، تو اس کا اجر اتنا ہوتا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہے۔ یعنی رمضان کی برکت سے اللہ تعالی نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ ہر چیز کی خوشی کا، افضلیت کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ 14 اگست آتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا اس دن۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، مسلمان ایمان والے خوش ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں۔ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آخر رمضان میں جو اللہ اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، کوئی ثواب تو اس کا بھی ہوگا۔ اگر شب قدر کو فضیلت ملی، کوئی ثواب تو اس کا ہے نا۔ شب برات کو ملی، کوئی ثواب تو اس کا ہے نا۔ تو رمضان کی فضیلت کا بھی تو کوئی ثواب ہوگا کہ اللہ اس کے نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منہ فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بڑی بڑی دلیلیں لیے ہوئے، والفرقان، حق و باطل کو آخری حد تک الگ کر دینے والی چیز، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، لوگوں جس مہینے میں ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے نا، جو اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ جو رمضان کی برکت ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ جو چیز آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ 8 تراویح پڑھی ہے نہ 20 تراویح پڑھی ہے، جو اعتراض 20 پہ ہوگا وہی 8 پہ بھی ہوگا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس لیے میں کل نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ کوئی راز کی بات ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اگر مراد یہ ہے کہ وہ سیدہ عائشہ فرماتی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، جو بات آپ کے دل میں آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بہت جلدی کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ مقام ابدیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلہ کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ تو ممکن ہے سرکار کا مطلب یہ ہو کہ جب میں ایک چیز کو اس طرح پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ میری ترغیب کو دیکھ کے امت پر فرض نہ کر دے، اس لیے سرکار نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام نے بعد میں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پھر امت میں یہ معمول آیا۔ دیکھیں امت میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ ویسے نہیں ہوتی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس لیے اجماع امت حجت ہے، اور اجماع امت کا حجت ہونا اس امت کا خاصہ ہے، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تراویح میں قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے۔ قرآن نازل ہوا رمضان میں، اب دیکھیے رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے کہ نازل ہوا اس میں تلاوت بڑھ جاتی تھی، اب یہ بات آئی کہ تراویح میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھنے کے پڑھا جائے یا سنا جائے تو وہ کوئی فائدہ دے۔ یہ میرے رب کی واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سمجھنے کی بھی ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر سمجھنے کے بھی اسے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی تقوی کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن
دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے یہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہا، بھوک کی مشقت برداشت کرتا رہا، میرے مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا پروردگار یہ بندہ رمضان کی راتوں میں مجھے سنا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائے گا اور بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جو یعنی روزہ جو ہے نا، روزہ یہ انسان کے جسم میں جو بہیمیت کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور رات کو تراویح جو ہے وہ روح کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ دن کو روزہ رکھا کرو اور رات کو تراویح پڑھا کرو، تراویح میں قرآن پڑھو یا تراویح میں قرآن سنو۔ سامعین محترم، یہ جو روزہ، یہ جو رمضان المبارک ہے، اس کا یعنی قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ نزول قرآن کی برکت ہی اس کی افضلیت کا سبب ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کوئی عہد کریں اللہ کے ساتھ اس مہینے میں۔ جو بندہ تلاوت نہیں کرتا، جس کے شیڈول میں تلاوت نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ تلاوت کا شیڈول اس طرح ہونا چاہیے جس طرح بندہ ناشتہ کرتا ہے۔ ناشتہ چھوٹ جائے تلاوت نہ چھوٹے، اور اسے اپنے فہم کا حصہ بنانا چاہیے، اس میں اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ کسی نے کسی صوفی سے پوچھا تھا کہ حضرت میں نے نماز پڑھی ہے، اب پتہ نہیں یہ غیب کا معاملہ ہے، میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر ایک نماز پڑھ کے تیرا دل دوسری نماز کو بےتاب ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے تیری پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے تو ہم پہلے کی طرح ہو جائیں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نزول قرآن کی برکتیں کیا ہیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ میں روزانہ قرآن کی اتنی تلاوت کروں گا، یا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اتنا وقت دوں گا۔ یہ جو کوئی بھی عادت ہوتی ہے نا، شروع میں ذرا مشکل ہوتی ہے، پھر جب عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر وہ فطرت ثانیہ کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ اقبال کا شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ در اطاعت کوش اے غفلت شیار، در اطاعت کوش اے غفلت شیار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ اے بندے اللہ کی اطاعت میں کوشش کیا کر، اگر تیرا دل نہیں بھی کرتا نا نماز پڑھنے کو، اپنے اوپر جبر کر کے بھی پڑھا کر۔ تیرا دل نہیں بھی کرتا نا تلاوت کرنے کو، اپنے اوپر جبر کر کے بھی تلاوت کیا کر۔ جب تو اس ڈگر پہ ڈالے گا، اپنے آپ کو ڈالے گا، پھر اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرے گی، پھر اللہ تجھے نماز کی خشیت دے گی، اور اللہ تجھے قرآن کی حلاوت دے گی۔ اللہ کی ذات تجھے قرآن کی حلاوت دے گی، تلاوت کی چاشنی تمہیں ملے گی۔ جس طرح ایک بندہ غزل پڑھتا ہے نا، غزل میں مجاز میں بات کر رہا ہوں، تو غزل پڑھتے ہوئے وہ ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت میں اس سے کہیں بڑھ کے لذتیں آتی ہیں۔ تو یہ جو تراویح ہے یہ دراصل تعلق بالقرآن کا ایک ذریعہ ہے جسے امت نے اختیار کیا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا
کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، کہ جو بندہ اس میں ایک نفل پڑھتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جو بندہ اس میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کمن گویا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو 70 فرض ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ایک بندے کی 70 نمازیں قضا ہوئیں 2 فجر کی، اور وہ کہے کہ میں ایک فجر کی نماز پڑھ لوں وہ 70 کے برابر ہوگی، نہیں۔ اگر وہ رمضان میں قضا کرے گا تو اس پر ایسی 70 لازم ہوں گی جن میں سے ہر ایک 70 کے برابر ہو۔ اس کا مطلب ثواب ہے، ثواب، ادائیگی نہیں، ادائیگی اسے کرنی پڑے گی۔ تو اگر ایک بندے نے فرض کرے نماز ادا کی، وہ جو ہے نا ایک نماز کا ثواب 10 گنا یا 27 گنا وہ اپنی جگہ پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک نماز کی جگہ 70 نماز کا ادائیگی کا اجر عطا فرماتا ہے رمضان کی برکت سے، اور پھر ہر نماز کا اجر 27 گنا وہ اللہ کی الگ شان ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ مہینہ رحمتوں والا بن گیا کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آپ یقین جانیں موضوع میرا قرآن نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ قرآن کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے وہ بڑا قابل غور ہے، بڑا قابل غور ہے۔ یعنی زندگی کے شیڈول میں قرآن کا فہم نہیں ہوتا، زندگی کے شیڈول میں قرآن نہیں ہوتا۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، واقعی ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہے کیا۔ ہمیں اپنے ان رویوں پر غور کرنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی ہے اور اس کی گرفت بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اب فرمایا رمضان کیا ہے؟ فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ جو رمضان ہے نا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیں اسلامی عبادات صرف رسم نہیں ہوتی، اور اسلامی عبادات کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ نتائج حقیقت عبادت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے نتیجے میں ملتے ہیں، ورنہ رسمیں رہ جاتی ہیں، ورنہ رسمیں رہ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جو رمضان ہے نا یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور جو صبر کرتا ہے اس کا اجر جنت ہوتا ہے۔ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہی نہیں ہے کہ ایک طاقتور بندے نے ایک کمزور بندے کو مارا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے کہا جی میں نے صبر کر لیا۔ صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، وہ مظلوم ہے اللہ اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن صبر بے بسی کو نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، صبر کہتے ہیں حق کے مقابلے میں آنے والی رکاوٹ کو کے مقابلے میں ڈٹ جانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر
جو ہے یہ رمضان ہے، سو روزہ صبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کا عالم یہ ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، روزے کے عالم میں بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، یہ انسانی جبلت ہے، بندہ بھوکا ہوتا ہے نا اسے غصہ زیادہ آتا ہے، وہ بات بات پہ لڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر روزے دار کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اس سے لڑنا بھی چاہے، کچھ بندے ہوتے ہیں جو لڑائی کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس سے لڑنا بھی چاہے تو وہ کہے بھائی میں تجھ سے نہیں لڑتا، میں روزے دار ہوں اور مجھے اللہ نے لڑنے سے منع کیا ہے۔ اس کو الصبر کہا جاتا ہے کہ روزے کے عالم میں بندہ ڈٹ جائے اللہ کی بندگی پر، جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی بندے کا مفاد رکاوٹ بنتا ہے، کبھی بندے کی خواہش رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بندے کی انا رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بندے کا غصہ رکاوٹ بنتا ہے۔ بھائی وہ بندہ کیسا بندہ ہے جو عمومی حالات میں تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن جب اس کو غصہ آ جائے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، پھر وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ جس بندے نے برداشت کا مظاہرہ کیا، جس بندے نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اور پھر دیکھیں دشمن کو شکست دینی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی مشکل اپنے آپ کو شکست دینی ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں بندہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہوا شہر الصبر کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے اس مہینے میں برداشت کو اپنا لیا اور کسی سے اختلاف رائے بھی ہوا تو اخلاقیات کے دائرے کو نہیں چھوڑا، اور اگر اس پر اس کے سامنے ایک موقع آیا کہ وہ کسی کا حق مار سکتا تھا، کسی پر زیادتی کر سکتا تھا، اس نے نہیں کی کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، اس بندے نے روزے کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اور جو بندہ روزہ تو نہیں چھوڑتا لیکن 100 والی چیز 500 روپے میں بیچتا ہے، وہ فارمیلٹی کر رہا ہے۔ جس بندے کی خواہشات حکم الہی کے تابع ہو گئیں، اس بندے نے حقیقت روزہ کو پا لیا، اس نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا ہوا شہر الصبر، لوگو یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ برداشت کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو ٹینشن دینے کا نہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا نہیں، ایک دوسرے کی غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیں مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک بندے پہ ایک چیز خود بیتتی ہے نا، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کرب کیا ہوتا ہے، یا جب اس پہ کوئی چیز گزرتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، سمجھی جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔
کچھ چیزیں تن پر بیتے تو پتہ چلتا ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ پاک نے صاحب ثروت لوگوں پر بھی بھوک لازم کر دی تاکہ تم عملی طور پر شریک ہو سکو، تم سمجھ سکو کہ بھوک کے عالم میں ایک بھوکے پر کیا گزرتی ہے۔ اور پھر اس میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک بندہ دن کو جتنا بھی بھوکا ہے اسے پتا ہے شام کو میں افطاری کروں گا، اور ہماری تو افطاریاں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ مستشرقین نے کہا تھا نا کہ اسلام میں روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ مسلمان غریب تھے، ان کے پاس کوئی کھانے کو تھا نہیں، تو ان کے نبی نے کہا تم روزے رکھا کرو۔ او خدا کے بندو، کبھی آپ نے دیکھا ہمارا خرچہ رمضان میں کتنا ہوتا ہے گھر کا، اور گھر رمضان میں کتنا ہوتا ہے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں، تم نے ہمارے معاشرے کو دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ اس کا فلسفہ ہوتا تو روزہ پھر مکے میں فرض ہوتا نا، یہاں غربت تھی، یہاں عبادات کو چھپایا جاتا تھا، وہاں تو روزہ فرض نہیں ہوا، روزہ فرض ہوا مدینہ منورہ میں آ کے جب فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے روزے کا تعلق بھوک کے ساتھ نہیں ہے، آمدن کے ساتھ ہے۔ روزے کا تعلق آمدن کے ساتھ ہے۔ تو ایک بندے کو پتا ہے کہ میں افطاری کر لوں گا تو اس کو بھوک وہ تکلیف نہیں دیتی جو اس بندے کو دیتی ہے جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، اس کے گھر میں بھی کچھ نہ ہو۔ تو شہر المواسات سے مراد یہ ہے لوگوں، یہ دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ادخال السرور فی قلب المؤمن، ایسا کام کرنا کہ ایک مومن کا دل خوش ہو جائے، ایسی بات کر دینا، ایسا تعلق اس کے ساتھ قائم کرنا، ایسا اس کے ساتھ کوئی معاملہ، اس کا کوئی کام کرنا، اس کا دل خوش ہو جائے۔ جس بندے نے بندہ مومن کا دل خوش کر دیا اس نے بہت بڑی نیکی پالی۔ یہ اپنی انا کے لیے دوسروں کو ٹینشن میں ڈالنے والے ایمان سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ایمان فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، ایمان اپنی انا کو مارنے کا نام ہے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کٹ دریا، تے دریا دے بچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جس کی میں نہیں مرتی نا اسے کبھی توحید کی لذت نہیں مل سکتی۔ تو دوسروں کو ٹینشن میں ڈال دینا یہ روح اسلام کے منافی ہے، اور ایسے کام کرنا جس سے دوسرا بندہ خوش ہو جائے، ایسی بات کرنا، ایسی حوصلہ افزائی کرنا، ایسا اسے اپریشیٹ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے ایک نیگیٹو سوچ چلی ہے کہ دیکھیں بندہ بندے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی خدا ہے کسی بندے کا جو اسے پالے گا؟ میرا اللہ پالتا ہے۔ خدا کا شکر کر صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی۔ اگر یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بندہ بندے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بندہ بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش تو آ سکتا ہے نا یار۔ اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ اس کی پریکٹس کی جائے رمضان میں، اس میں لڑائیوں کو بڑھایا نہ جائے، بات بات پہ الجھا نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ جس بندے نے دوسروں کے غم بانٹے نا وہ سمجھ لے اللہ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ جس بندے نے دوسرے بندوں کے لیے خوشی کا سامان کیا وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی تراویح کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے اس کی عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، ورنہ ظاہر ختم ہو جاتا ہے اگر باطن سے خالی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا
وشہر، اور یہ وہ مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المؤمن، جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ یاد رہے کہ رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہوتا، رزق صرف کھانے پینے والی چیزوں کا نام نہیں ہوتا، اللہ کی محبت بھی رزق ہے، سرکار مدینہ کی محبت بھی رزق ہے، اہل بیت کی محبت بھی رزق ہے، صحابہ کی محبت بھی رزق ہے، اور نیک نامی رزق ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کی زندگی کو آسان کر دے وہ رزق ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو بندے کی زندگی کو مشکل کر دے وہ رزق نہیں ہوتا، بے شک پیسے ہی کیوں نہ ہوں، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ روح کا رزق بھی سستا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ میری اپنی ذاتی بات ہے کہیں، مگر جو میرا کچھ مسئلہ ہے تو میں یہ پکوڑے وغیرہ نہیں کھاتا، لیکن رمضان میں کھا جاتا ہوں، اور مجھ سے حلف لے لیجیے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بندے خود محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں وہ چیزیں کھا جاتا ہے جو پہلے نہیں کھاتا، لیکن وہ چیزیں اسے نقصان نہیں دیتی، کیونکہ میرے رب نے سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان کا یقین ضروری ہے، رزق بڑھا۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرہ لذنوبہ، کہ جس بندے نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی تو یہ قیامت کے لیے، اس قیامت کے دن اس کی مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ کسی کی افطاری کروائی، پہلے پورے جملے سن لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور جتنا اجر اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطاری کروانے والے کو بھی دے گا۔ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، بغیر اس کے کہ اس کے اپنے اجر میں کوئی کمی ہو، یعنی اللہ اسے اس کے روزے کا اجر بھی دے گا، اور جس کو وہ افطاری کروائے گا جتنا اجر اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا، اس کا اجر بھی پورا ہوگا، اس کا بھی پورا ہوگا۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کسی کو روزہ افطار کروائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مسکۃ لبن، جس نے کسی کو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کروا دی اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، اور تمرتن یا ایک کھجور سے کروا دی، اور شربۃ من ماء یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اللہ اس کو بھی اتنا اجر دے گا جتنا اس کو دے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیراب کر دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا قیامت کے دن، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہونے تک قیامت کے دن بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب سامعین محترم، میں یہاں پہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افطاری کروانا ایک بہت اجر کی چیز ہے، لیکن دوستوں کی دعوت کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، لیکن افطاری کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بندے کا صرف کلمے کا تعلق ہو، وہ بھوکے۔ گلی محلوں میں آپ یقین جانے، آپ بہتر جانتے ہیں، بہت سے ایسی خواتین بیوہ، غریب، یتیم ہوتے ہیں،
جن کے پاس شاید افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو افطاری کے اصل مستحق وہ ہیں۔ دوستوں کو کیجئے، دوستوں کی دعوت کیجئے، اس کو دعوت کہیں، اس کو افطاری کہیں، آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن افطاری کا اصل مستحق وہ بندہ ہے جو ضرورت مند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ دوستوں کی دعوت کرنے کو میں فضول نہیں کہتا، یہ ایک محبت کا تعلق ہے، اس کی اسلام میں تحسین کی گئی ہے۔ اب کوئی بندہ دوستوں کو افطاری کرواتا ہے، میں اس کو فضول نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری، یعنی دوستوں کو بلا کے اگر ایک بندہ جو ہے وہ 10,000 لگا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یار وہ 1,000 ان کو بھی تو دے دے جن کے پاس افطاری کے لیے سامان بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب سرکار نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، یعنی دوسرا عشرہ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ دوزخ سے آزادی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ قید میں ہے، اس کو کوئی سزا ملنے والی ہے، حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو آزاد کر دیں، یہ مغفرت ہے، اس کو معاف کر دیا گیا، پھر اس نے کہا اس کے نکال کو لے آؤ، یہ عتق من النار ہے۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، دوسرے میں مغفرت، اور تیسرے میں عتق من النار کا پروانہ ملتا ہے روزے داروں کو۔ آخر میں فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فی، اور جس بندے نے اپنے غلام پر کوئی نرمی کی، اب غلام تو نہیں ہے، کوئی بندہ گھر میں کام کروا رہا ہے، مزدور لگائے ہوئے ہیں، کوئی باس ہے، اس کے سب آرڈینیٹ ہیں، اور یعنی کوئی جو جس کے ماتحت ہے کوئی بندہ کام کرنے والا، وہ بندہ اگر روزے کا خیال کر کے کہ اس کا روزہ ہے اس کے لیے نرمی کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اسے آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث سلمان ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور یہ سرکار کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے 29 شعبان کو بیان فرمایا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا